آئیے اس بریفنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ حال ہی میں دنیا کے صفِ اول کے ماہرین کی جانب سے ایک انتہائی اہم اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں زمینی حقائق کو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں پرکھا گیا ہے۔ ایک غیر جانبدار ہیومن رائٹس مانیٹر کی حیثیت سے ہم کسی جذبات میں بہے بغیر صرف حقائق اور دستاویزی شواہد کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخری اعداد و شمار ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ تو چلیے سیدھے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر دنیا بھر کے اتنے سارے ماہرین تعلیم نے مل کر یہ نتیجہ کیوں نکالا کہ غزہ کی جنگ قانونی تعریفوں پر پوری اترتی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی جذباتی یا راتوں رات کیا گیا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا، حقائق اور بین الاقوامی قوانین پر مبنی ایک باقاعدہ اور منظم تجزیہ ہے۔ اس بریفنگ میں ہم انہی حقائق کا بالکل کلینکل اور سائنسی انداز میں جائزہ لیں گے۔ آج کے اس جائزے میں ہم جن اہم نکات پر بات کریں گے ان میں IAGS کی قرارداد، اقوام متحدہ کے قانونی معیار، شہریوں پر پڑنے والے اثرات، عالمی اور اسرائیلی رد عمل اور اس وقت کی موجودہ انسانی صورتحال شامل ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں IAGS کی قرارداد اور ان ماہرین کے اعلامیہ کی۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 86%۔ 1994 میں بننے والی اس تنظیم کے 500 ارکان میں سے 86% نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا بھر کے چوٹی کے ماہرین کا اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ ایک ہی نتیجے پر متفق ہونا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ شواہد کو کس قدر باریک بینی سے پرکھا گیا ہوگا۔ ہمارے لیے اس قرارداد کی اہمیت اور ان اسکالرز کی مہارت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس تنظیم کی صدر میلانی اوبرائن کے یہ الفاظ اس پوری قرارداد کا نچوڑ ہیں۔ وہ کہتی ہیں، یہ نسل کشی کے مطالعے کے میدان میں ماہرین کی جانب سے ایک حتمی بیان ہے کہ غزہ میں زمینی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور واضح بیان ہے ان ماہرین کی جانب سے جو اس معاملے کی تہہ تک گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر، کن قانونی تعریفوں کے تحت یہ بات کہی؟ اور اسی لیے اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی اقوام متحدہ کے قانونی معیارات کا فریم ورک۔ دیکھیں، انسانی حقوق کے مانیٹرز کبھی بھی ہوائی باتیں یا جذباتی فیصلے نہیں کرتے۔ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس ایک باقاعدہ فریم ورک ہوتا ہے، اور وہ فریم ورک ہے 1948 کا جینوسائیڈ کنونشن۔ اقوام متحدہ کی اس بنیادی تعریف کے مطابق ایسے افعال جو کسی بھی قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے کے ارادے سے کیے جائیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ ماہرین نے بالکل اسی قانونی کسوٹی کو اپنا معیار بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے اس کنونشن میں کچھ مخصوص باتوں کا بڑی صراحت سے ذکر ہے، جیسے کہ کسی گروہ کے ارکان کو قتل کرنا، انہیں شدید جسمانی یا ذہنی نقصان پہنچانا، جان بوجھ کر ان پر ایسے حالات مسلط کرنا جن سے ان کی جسمانی تباہی ہو، یا پھر پیدائش کو روکنے کے اقدامات کرنا اور بچوں کو زبردستی منتقل کرنا۔ تو IAGS نے موجودہ صورتحال کو بالکل انہی مخصوص قانونی نکات پر پرکھا ہے۔ اب ہم قانون کی کتابوں سے نکل کر زمینی حقائق کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شہریوں پر اس کا کیا دستاویزی اثر ہوا ہے۔ اگر ہم ایک مبصر کی نظر سے اس ڈیٹا کو دیکھیں تو اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ غزہ میں رہائشی انفراسٹرکچر کا 90% حصہ مکمل طور پر مسمار ہو چکا ہے۔ ذرا تصور کریں، صرف 10% عمارتیں بچی ہیں۔ یہ محض اینٹ اور پتھر کا گرنا نہیں ہے، یہ ان بنیادی حالات زندگی کی تباہی کا باقاعدہ دستاویزی ثبوت ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی ان قانونی معیارات میں کیا تھا۔ گھروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ IAGS نے کچھ اور افعال کو بھی باقاعدہ طور پر ریکارڈ کیا ہے۔ ان میں منمانی حراستیں اور تشدد، طبی کارکنوں، امدادی ورکرز اور صحافیوں پر حملے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو خوراک، پانی اور ادویات جیسی بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھنا اور حتیٰ کہ کئی نسلوں پر مشتمل پورے کے پورے خاندانوں کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا شامل ہے۔ یہ فہرست ظاہر کرتی ہے کہ یہ بحران کتنا سنگین ہے۔ اور اس دستاویزی کہانی کا ایک اور لرزہ خیز پہلو یہ نمبر ہے، 2.3 ملین یعنی 23 لاکھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غزہ کی پٹی میں بے گھر ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے مانیٹرز نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے کہ کس طرح ایک پوری کی پوری آبادی کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ انسانی جانوں کی قیمت کی بات کریں تو یہ اعداد و شمار واقعی دل دہلا دیتے ہیں۔ 50,000 بچے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو اس تنازع میں یا تو زخمی ہوئے ہیں یا زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ یہ محض ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک ایسی تلخ دستاویزی حقیقت ہے جس کے اثرات کئی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ان حقائق کے بعد اب ہم چلتے ہیں ادارہ جاتی
اور اسرائیلی ردعمل کی طرف تاکہ سرکاری موقف کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ صورتحال کا مکمل اور جامع تجزیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں طرف کے نقصانات کو حقائق کی روشنی میں دیکھیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں ہونے والے حملے میں اسرائیل کے اندر 1139 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 200 کو یرغمال بنایا گیا، اور اس کے جواب میں شروع ہونے والی جنگ میں اب تک غزہ میں 63,500 سے زائد فلسطینی ہلاک اور 1,60,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو اس تنازع کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تصویر پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا اسرائیلی حکومت کا باضابطہ موقف بھی سن لیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے IAGS کے فیصلے پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا، IAGS نے ایک تاریخی نظیر قائم کی ہے کہ پہلی بار نسل کشی کے ماہرین اس کا شکار ہونے والوں کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ حماس نے یہودی عوام کے خلاف نسل کشی کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے ایک غیر جانبدار مانیٹر کے طور پر بحث کو متوازن رکھنے کے لیے اس جوابی بیانیے کو سامنے رکھنا انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم بین الاقوامی اداروں کے ردعمل کی ٹائم لائن دیکھیں تو اکتوبر 2023 میں یہ تنازع شروع ہوا۔ ٹھیک ایک سال بعد اکتوبر 2024 میں اقوام متحدہ کے ماہرین نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں شریک جرم ہونے سے بچیں۔ نومبر 2024 میں اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی کی فائنڈنگز سامنے آئیں۔ لیکن اگر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی ICJ کے حتمی قانونی فیصلے کی بات کریں تو وہ 2027 سے پہلے متوقع نہیں ہے۔ تو ICJ کا فیصلہ تو جب آئے گا تب آئے گا، لیکن آج اور اس وقت زمینی انسانی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ 29 اگست کو اقوام متحدہ نے ایک انتہائی سخت اور واضح بیان جاری کیا کہ غزہ میں ایک بڑے پیمانے پر قحط کا آغاز ہو چکا ہے۔ قانونی بحثیں اپنی جگہ، لیکن بین الاقوامی اداروں کی طرف سے تصدیق شدہ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو اس وقت زمین پر موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بیان ہماری آج کی اس دستاویزی بریفنگ کا ایک براہ راست اور سنگین نچوڑ ہے۔ اور یہیں سے یہ تجزیاتی سفر ایک انتہائی اہم سوال پر آ کر رکتا ہے۔ اگر عالمی عدالت کا باضابطہ فیصلہ آنے میں ابھی سالوں باقی ہیں تو اس درمیانی عرصے میں دنیا ان دستاویزی شواہد اور انسانی حالت زار پر کیا رد عمل دے گی؟ کیا قانونی کارروائیوں کا سست عمل ان زمینی حقائق کو جھٹلا سکتا ہے جنہیں انسانی حقوق کے مبصرین روزانہ کی بنیاد پر دیکھ اور ریکارڈ کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔